ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ اردو نثر نگار، اصناف سخن اور غیر افسانوی سیریز میں آج میری گفتگو کا موضوع قصیدے کی تاریخی اور ادبی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے قصیدے کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی کے علاوہ دکن اور شمال میں اردو قصیدے کے ارتقاء پر آپ سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے قصیدے کی تاریخی اور ادبی اہمیت، اس میں تاریخی اور ادبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے زوال کے اسباب پر بھی اجمالی طور پر گفتگو ہوگی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قصیدے کا شمار اردو کی اہم کلاسیکی اصناف سخن میں ہوتا ہے۔ اس مسلسل نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، یعنی قصیدے کے پہلے شعر کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جس میں مدح یا ذم، واعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات کا بیان کیا جاتا ہے۔ اردو کی قدیم اصناف سخن میں قصیدے کو سب سے زیادہ نشانہ تنقید بنایا گیا ہے۔ حالی نے اس صنف کو سب سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، بعد میں ایک دوسرے بزرگ امداد امام اثر نے بھی اس صنف پر تنقید کی۔ یہاں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم جو قصیدے پر اعتراضات وارد ہوئے ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حالی کا بیان دیکھیں جو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قصیدے میں صرف چند معمولی سرکل ہیں جن میں ہمیشہ ہمارے شعراء شبدیز فکر کو کاوے دیتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے زیادہ شاعری کے جوہر دکھانے چاہے تو مدح سے پہلے ایک تمہید لکھتا ہے جس میں یا تو فصل بہار کا ذکر ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت خزاں کا ہی موسم ہو، مگر اس ذکر میں اس ناپاک دنیا کی فصل بہار سے کچھ بحث نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور عالم سے بحث ہوتی ہے جو عالم امکان سے بالاتر ہے، یا زمانہ، آسمان، نصیب یا قسمت کی شکایت ہوتی ہے، جس کو در حقیقت خدا کی شکایت سمجھنا چاہیے، جو زمانے کی آڑ میں خوب دل کھول کھول کر کی جاتی ہے۔ اس میں بھی شاعر اپنے واقعی جو مصائب ہیں وہ بیان نہیں کرتا اور نہ ممدوح کو اپنے اوپر رحم دلانے کی باتیں کرتا ہے، بلکہ جس قسم کے مصائب اگلے زمانے کے شعراء نے اپنی نسبت بیان کیے تھے اور جیسے بہتان انہوں نے آسمان و زمانہ وغیرہ پر باندھے تھے، یہ بھی ادنا تغیر کے ساتھ ویسے ہی مصائب بیان کرتا ہے اور اسی قسم کے بہتان باندھتا ہے، یا ایک فرض معشوق کے حسن و جمال کی تعریف، اس کے جور و ظلم کی شکایت اور اپنے شوق و انتظار کا مسلسل اور غیر مسلسل بیان اس طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ عشق مثنوی اور غزلوں میں ہوتا ہے، یا فخر و خودستائی میں تمام تمہید ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد مدح شروع ہوتی ہے۔ مدح میں اکثر ایک نام کے سوا کوئی خصوصیت ایسی مذکور نہیں ہوتی، مدح کے سوا کوئی ایسی خصوصیت مذکور نہیں ہوتی جو ممدوح کی ذات کے ساتھ مختص ہو، بلکہ ایسے حاوی الفاظ میں مدح کی جاتی ہے کہ اگر بالفرض مداح اس علت میں کہ فلاں شخص کی مدح کیوں کی عدالت میں ماخوذ ہو جائے تو قصیدے میں کوئی لفظ ایسا نہ ملے جس سے اس کا جرم ثابت ہو سکے۔ مدح میں زیادہ تر وہی محامد بیان ہوتے ہیں جو قدیم زمانے سے شعراء باندھتے چلے آئے ہیں، ہر ایک کی خوبی ایسا خوبی کے ساتھ ایسا مبالغہ کیا جاتا ہے کہ قصیدے کا مصداق نفس الامر میں کوئی انسان قرار نہیں پاتا۔ حالی نے تشبیب اور مدح کے حصے میں جو خامیاں بتائی ہیں اور کمیاں بتائی ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی کے مقابلے میں اردو میں جو ہے کم قصیدے لکھے گئے، اور دوسرے یہ کہ باعتبار معیار
وہ ان دونوں زبانوں کے قصیدوں کے سامنے نہیں ٹھہرتے، صرف سودا اور ذوق کے متعلق کہتے ہیں کہ ان دونوں شعراء نے ایران کے قصیدہ گویوں کے پائے کے قصیدے لکھے ہیں، لیکن انہیں یہ شکایت ہے کہ جس قسم کے قصیدوں کی اب ضرورت ہے یا ہونی چاہیے اس کا نمونہ ہماری اردو زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کا مشورہ ہے کہ اب مدح و ذم کا طریقہ یورپ کی موجودہ شاعری سے اخذ کیا جائے اور آئندہ قصائد کی بنیاد اسی یورپی طریقے پر رکھی جائے۔ تو یہ وہ بیان تھا جو مقدمے میں الطاف حسین حالی نے لکھا ہے قصیدے کے حوالے سے۔ وہ اعتراضات کی جہت بھی آپ سمجھ گئے، اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ ابھی ایک بیان اور دیکھ لیتے ہیں امداد امام اثر کا، جو اپنی کتاب کاشف الحقائق میں لکھتے ہیں، در حقیقت اردو کے قصائد بیشتر ایک تنگ دائرہ خیال میں محدود پائے جاتے ہیں، خاص کر وہ قصائد جو درباری رنگ رکھتے ہیں۔ ایسے قصائد کے مضامین ہمیشہ ان خیالات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو نہ کوئی راست باز، صحیح مزاج، شریف آدمی زبان پر لا سکتا ہے اور نہ راست باز، صحیح مزاج، شریف آدمی سن سکتا ہے۔ آگے اور کہتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ کثرت مدح سرائی سے قصیدے کی غرض فوت ہو گئی ہے۔ قصیدہ گوئی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اعلیٰ درجے کے مضامین داخلی اور خارجی کو پسندیدہ عنوان سے پیرائے نظم میں بیان کرے۔ داخلی مضامین کے علاوہ جو خارجی مضامین باندھے جائیں ان کو تقاضائے فطرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے کہ قصیدے میں بھی نیچرل مضامین کی حاجت ہے انکوٹ۔ اب یہ دونوں بیانات آپ نے کے سامنے ہیں۔ حالی نے جو قصیدے کے حوالے سے اعتراضات کیے، قصیدے میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہے، اور پہلے کیا ہوتا رہا ہے، یا پھر یہ کہ فارسی اور عربی میں جو جس پائے کے قصیدے لکھے گئے اردو میں کم لکھے گئے، صرف سودا اور ذوق نے لکھے، یا پھر جو ابھی داخلی اور خارجی کی بحث کاشف الحقائق کے جو امداد امام اثر نے مسائل اٹھائے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی تنقیدی جو بات ہے، جو تنقیدی رائے ہے، اسے پڑھ کر کے، اسے سن کر کے ہمارے ذہن میں تین باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے قصیدے کے محدود دائرہ مضامین، جھوٹی تعریف اور مبالغہ آرائی کو قابل مذمت گردانا ہے۔ دوسری بات کہ دونوں نے دوسرا پہلو ان باتوں کا یہ ہے کہ قصیدے سے اصل مقصود وہ نہ تھا جو اس کی کئی سو برس کی روایت بتاتی ہے۔ یعنی اب جو اردو میں قصیدے لکھے جا رہے ہیں، اس سے پہلے فارسی اور عربی میں جو قصیدے لکھے گئے، جو اس کی روایت رہی ہے، اس سے جو اس کا اصل مقصد تھا اس سے کہیں وہ بھٹک گئی ہے ایک طرح سے۔ تیسرا اور آخری پہلو جو ان کی باتوں سے، ان کی تنقید سے نکل کر سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں نے قصیدے کو افادیت اور حقیقت نگاری سے جوڑنے کی بات کی ہے۔ اب یہاں ہمیں کچھ باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ جس زمانے میں یہ دونوں بزرگ تنقید کر رہے ہیں قصیدے کی، اگر اس عہد کو آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قصیدہ جیسی صنف اس عہد میں بے وقت کی راگنی ہو چکی تھی۔ سماج بدل چکا تھا، اس کے تقاضے الگ تھے۔ دوسری اصناف کی طرح قصیدے کی اصلاح کا بھی ایک طرح سے بیڑا اٹھانا بہت اہم کام تھا۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عہد کی جو ادبی تنقید تھی، جو ادبی پس منظر تھا یا ادبی ماحول تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے جو محسوس کیا وہ بہت ہی صراحت سے، قطعیت کے ساتھ لکھا۔ آج قصیدے بہت کم لکھے جا رہے ہیں، اور کسی زمانے میں جو اس کی ادبی اہمیت تھی وہ آج اس طرح سے قائم نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کے دور کی جو تنقید ہے اس کے تقاضے الگ ہیں، مختلف ہیں۔ تو اس پس منظر میں ہمیں قصیدے کی ادبی و تاریخی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔
زمانے جاہلیت میں جب ہم بات کرتے ہیں عربی شعراء کی، انہوں نے اپنے قصیدوں میں کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنے قصیدوں میں حقیقت نگاری سے کام لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی قبیلے کی، کسی شخص کی، کسی واقعے کی یا شے کے متعلق بیان کرتے ہیں تو اس کے اصلی خد و خال ابھارتے ہیں اور محاسن و معائب کے اعتبار سے مدح یا ذم بیان کرتے ہیں، یعنی جس کی وہ مدح کر رہے ہیں تو واقعی میں جو چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں اسے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے شعراء کا جو تصور مدح و ذم ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے کہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان کی حقیقت نگاری پر تخیل کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ صلہ و انعام کی لالچ میں ان کے ہاں یہ جو رنگ ہے حقیقت پر تخیل کا جو رنگ ہے وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذاتی خصوصیات کے بجائے طبقاتی خصوصیات کو وہاں اہمیت زیادہ ملنے لگتی ہے، اور جو حقیقی تصویر تھی ظاہر ہے کہ جب اس میں تخیل کا رنگ شامل ہوتا ہے تو حقیقی تصویر وہ پیچھے چلی جاتی ہے، پس منظر میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ جو اوریجنل تصویر تھی وہ سامنے نہیں آتی۔ آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے کہ فارسی قصائد میں ہم انوری، خاقانی، عرفی ان سب کو یاد رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فارسی میں متاخرین نے حقیقت کی، جو فارسی کے جو متاخرین شعراء ہیں انہوں نے حقیقت کی جائے قصیدے میں تخیل کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور اس طرح مبالغہ آمیز مدح کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ تو فرق ہے، عربی شاعری میں صرف وہ تخیل کی آمیزش ہو رہی تھی جو کہ وہ رنگ فارسی دور میں جو متاخرین شعراء ہیں ان کے ہاں آ کر کے وہ رنگ بہت زیادہ غالب ہو گیا، بہت حاوی ہو گیا ہے، اور وہاں حقیقت کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ بس نام کی حقیقت نگاری بچی تھی، بلکہ وہاں مبالغہ اس طرح سے ہونے لگا صرف صلہ و انعام کی خواہش میں اور اقتدار کی خواہش میں، اور یہ ہے کہ بادشاہ خوش ہو کر کے انعام دے گا، اس خواہش میں ایک مبالغہ آمیز مدح کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ تو ہر صاحب اقتدار آدمی کی شجاعت، اس کی عدالت، اس کی سخاوت، اس کے رعب و دبدبے وغیرہ کی تعریف ہے، اور اس سے قطع نظر کہ یہ اس کے یا اوصاف اس کی ذات میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہوا کہ صرف ممدوح کی تعریف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ممدوح کے ساتھ جو متعلقات ہیں، ممدوح جو چیزیں استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، ہاتھی کا استعمال کرتا ہے، تلوار کا استعمال کرتا ہے، اور اس سے متعلق دیگر جو چیزیں تھیں ان کی تعریف میں بھی مبالغہ آمیز مدح کا عنصر داخل ہو گیا۔ تو قصیدے کا ایک فارمیٹ بن گیا کہ ہر ممدوح کے لیے وہی خصوصیات بیان کی جانے لگیں، اور اس کے اصلی محاسن و معائب سے شعراء کو کوئی سروکار نہیں رہا۔ تو اردو میں جو قصیدہ ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ اسی روایت کے ارتقاء سے عبارت ہے، یعنی کہ جو مبالغہ آمیز مدح ہے فارسی میں اسی سے عبارت ہے۔ بزرگان دین کی مدح میں جو قصیدے کہے گئے وہ مذہبی اعتقادات کے ترجمان ہیں۔ آپ کا جو عقیدہ ہے، جس شدت سے آپ چیزوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ چیز اس میں جھلکتی ہے۔ ان کی مدح میں جو مبالغہ ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے وہ مذہبی عقائد اور عقیدت مندی پر قائم ہے۔ دوسری طرف وہ قصائد جو امراء اور سلاطین، نواب یا بااثر لوگوں کے متعلق لکھے گئے، وہاں جو مبالغہ ہے اسے آپ دراصل جو قصیدہ گوئی کی روایت رہی ہے ہمارے ہاں جو فارسی متاخرین شعراء نے قائم کی، اور جو تخیلی رجحان رہا ہے اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے جو ارباب دنیاوی کے متعلق قصیدے لکھے گئے اردو میں۔ تو قصیدے میں پہلی بات تو یہ کہ شعراء کے سامنے ممدوحین کے ذاتی محاسن نہیں تھے بلکہ طبقاتی محاسن اور اوصاف ہوا کرتے تھے۔ استثنائی صورتیں الگ ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تصویر بنتی ہے کہ ذاتی محاسن ان کے سامنے نہیں تھے بلکہ طبقاتی منظر ان کے سامنے تھا۔ دوسرے، قصیدے میں مبالغے کی جو حیثیت ہے، مبالغہ ایک صنعت ہے، اس
اور اس صنعت کو ایک بالکل مستقل صنعت قرار دے دیا گیا، جس میں کبھی تخیل سے کام لیا اور کبھی تخیل کی بے اعتدالی سے۔ تیسری بات اور تیسرا زاویہ جو یہ بنتا ہے کہ جب قصیدہ گو ممدوح اور اس کے متعلقات کی تعریف میں خارج از امکان باتیں، جو بعید از قیاس باتیں ہیں، وہ اس میں مبالغہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شاعر سچ مچ ایسا ہی تصور کرتا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے، بلکہ اس کا ارادہ صرف اپنی طبیعت کی جولانی کو دکھانا ہوتا ہے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے چاہے جو کہیں کہ ارے بھائی اس میں حقیقت نگاری نہیں ہے، اس میں تو بہت مبالغہ ہے، کہاں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، کہاں ایسا جو ہے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا جس نے اس طرح کی چیزیں کی ہوں گی، کہاں کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان خصوصیات یا ان اوصاف سے آراستہ ہوگا۔ تو اخلاقی اعتبار سے ہم چاہے جو کہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مدح و ستائش کا کوئی تصور آپ بغیر مبالغے کے کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بہت بجا طور پر لکھا ہے، کوٹ، مبالغہ فی نفس ہی شاعری کی شریعت میں جائز ہے، بیانی اس طرح جیسے ایپک کے مافوق الفطرت عناصر ہیبت اور استعجاب کی فضا پیدا کر کے اس کے ماحول میں قسم کی سطوت کا احساس پیدا کرتے ہیں، لہذا جائز ہیں۔ مبالغہ آرائی اور تخیل آفرینی یہ صرف مدحیہ مضامین تک محدود نہیں ہے، بلکہ تشبیب میں بھی آپ اس کی کارفرمائی دیکھ سکتے ہیں۔ تشبیب ایک بہت اہم عنصر ہے قصیدے کا، بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، وہی تمہید ہے۔ اب مثال کے طور پر بہار میں جوش نمو کا بیان آپ ملاحظہ کریں اور دو تین شعراء کے قصائد سے یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ مبالغہ آرائی اور مضمون آفرینی کو دیکھیں کہ جوش نمو کو یہ شعراء بتا رہے ہیں اور مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اور مضمون پیدا کر رہے ہیں۔ سودا کہتے ہیں، جوش رویدگی خاک سے کچھ دور نہیں، شاخ میں گاوے زمیں کے بھی جو پھوٹے کوپل، زمیں پر گرتے ہی لے آئے دانا برگو ثمر، یعنی زمین پہ جیسی دانہ گرتا ہے تو برگ و ثمر اس سے نکل آتے ہیں۔ زمین پر گرتے ہی لے آئے دانہ برگ و ثمر، جو ٹوٹے ہاتھ سے زاہد کے صبح زنار، ذوق کہتے ہیں یہ۔ امیر مینائی کا ایک شعر دیکھ لیں کہ اور شاخوں کا تو کیا ذکر، یہ ہے فیض نمو، نکلے گر بات میں بھی شاخ تو پھوٹے کوپل۔ تو یہ جوش نمو کو تینوں شعراء نے اپنے اپنے مبالغے کے انداز میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اپنے تخیل کو کس طرح سے اس میں ملایا ہے اور کس جدت کے ساتھ ان مضامین کو اس میں باندھا ہے۔ تو تشبیب کے علاوہ جو دیگر دوسرے مضامین ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مبالغہ آرائی ہے، مضمون آفرینی ملتی ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ شعراء کا یہ رویہ خوشامد پسندی یا ضمیر فروشی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ شاعرانہ جو کمال ہے اسے تسلیم کیا جاتا تھا کہ کوئی شاعر کتنا زیادہ مبالغہ کر سکتا ہے، یعنی اس کے تخیل کی اڑان کتنی ہے۔ تو مداح اور ممدوح دونوں اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہاں پر یہ شاعرانہ کمال ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ دونوں کے کردار پر کوئی اس طرح سے برا اثر پڑتا نہیں تھا۔ سودا کا ایک قصیدہ ہے در منقبت کاظمین، اس کی تشبیب سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر جو ہے نہ صرف یہ کہ مبالغہ آرائی کرتا ہے بلکہ وہ اپنے عہد کے جو انحطاط پذیر شخصی نظام ہے اس کے وہ اراکین کو بھی جانتا تھا۔ پس فرض کیا کیا ہے کہ اشعار رتبہ دار، لے جا کے تو پڑھا کرے ان ناکساں تلک، نزدیک جن کے ہے وہ بڑا صاحب کمال، منصب کا جس کے رتبہ ہو فیل و نشاں تلک۔
گر بو علی سلام کریں آن کر انہیں، سینے ہی پر وہ ہاتھ رکھے ہیں جہاں تلک، چاہیں کہ ہم کلام ہوں اس سے تو یہ کہیں، پہنچے ہے تیرا سلسلہ کس خاندان تلک، آدم تک ان کے پاس غرض آدمی نہیں، پہنچا دیتا نسب کو ناشائستہ خواہ تلک، سودا تو ان کی مدح کرے گا کہ جز دروغ، ایک حرف راست دل سے نہ پہنچے زباں تلک۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے تشبیہ کے علاوہ مدح میں بھی اور ہر جگہ پر یہ مبالغہ آرائی اور مضمون آفرینی کا جو مضمون ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سودا کی مثال بالکل سامنے کی ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں ارباب دنیاوی کی مدح میں قصیدے کہے ہیں، امراء و سلاطین اور نوابوں کے درباروں سے وابستہ رہے ہیں، تاہم یہ حقیقت ہے کہ وہ جو سچویشن ہے، جو حقیقت حال ہے، اس کے اظہار سے انہوں نے کبھی پلہ نہیں جھاڑا، انہوں نے اسے کہنا چاہیے کہ اس سے گریز نہیں کیا، اور یہ بھی ہوا کہ ان ممدوحین نے بھی انہیں قابل گرفت نہیں سمجھا۔ تو اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قصیدہ گوئی سے شاعر کا اصل کردار خطرے میں نہیں پڑتا تھا، اور اس کی جرت، بے باکی اور صاف گوئی برقرار رہتی تھی۔ تو یہ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مبالغہ آرائی رہی ہے اس کی کہنا چاہیے کہ مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے ایک طرح کی مشکل پیدا کی ہے۔ ہم نے اس کو ہمیشہ منفی، ایک مبالغہ آرائی کو ہم نے ایک منفی قدر کے طور پر دیکھا ہے، لیکن جس زمانے کی یہ صنف رہی ہے، جس زمانے میں اس کی مقبولیت رہی ہے، ایون آج کے دور میں بھی بہت حد تک چیزوں کو اس طرح سے برتا جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں جب آپ تعریف کر رہے ہیں کسی کی تو تعریف میں مبالغے کا ایک عنصر تھوڑا بہت آتا ہے، تو اس کی جو غلط تعبیر ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ مبالغے کی ایک طرح سے جو غلط تعبیر ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو یعنی ہم نے جس طرح سے مبالغے کو ایک منفی قدر کے طور پر لے لیا ہے اس سے ہمیں دشواری ہوتی ہے، اس سے ہی یہ خیال آگے بڑھا اور تقویت پانے لگا کہ قصیدے کا جو ہے وہ اصل زندگی سے کوئی مطلب نہیں، اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کو وہ بیان کرے۔ تو حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ قصیدے کا شعراء کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے گہرا ربط تھا، کیونکہ دیکھیے کہ قصیدہ گوئی کے عوض میں شعراء کو جو انعامات ملتے تھے ان پر ان کی معاشی بہتری منحصر تھی، اور صرف یہ کہ معاشی بہتری کا انحصار اس پر نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ شعراء جس عہد سے وابستہ تھے اس میں بااثر لوگوں کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی، اور ان کے تقرب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بھئی وہ غالب نے جو ذوق میں طنز کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ ہوا ہے بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کیوں کیا تھا؟ کیونکہ بادشاہ سے تقرب تھا، بادشاہ کے ہاں آنا جانا تھا، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ سے اب اس وقت کوئی بڑا ہی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ بالکل آخری حد ہے، تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے دربار میں آنا جانا، اس کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت شاعر کو حاصل تھی۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ سودا ہوں، ذوق ہوں، انشا ہوں، اسی طرح سے محسن کاکوروی ہوں، یا پھر امیر مینائی جن کا بھی ہم نے شعر بھی پڑھا تھا، تو یہ سارے شعراء جنہوں نے، بلکہ آپ دکن کا بھی لیں، گو کہ بہت بار یہ کہتے ہیں کہ دکن میں اس طرح کے قصیدے نہیں لکھے گئے، حالانکہ آپ نصرتی کو دیکھیں، نصرتی بہت بڑا شاعر ہے وہاں کا، تو ان کے ہاں جو قصیدے کا حساب ہے وہ بالکل یعنی کہ ہمیں وہاں فطری پن محسوس ہوتا ہے دکن میں۔ دکن سے سیر کرتے ہوئے جب آپ شمال کی طرف آتے ہیں تو وہاں آپ کو سودا جیسا قائد الکلام شاعر ملتا ہے۔ سودا جو ہے وہ انوری، خاقانی اور عرفی، یہ جو تینوں فارسی کے مشہور شعراء رہے ہیں، ان کے ہم پلہ اشعار قصیدے میں کہتا ہوں، ان کے ہم پلہ ان کے برابر کا، ان کے مساوی
کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک قصیدہ نگار ہے، سودا۔ تو سودا، اس کے بعد آپ ذوق کا مرتبہ دیکھیں کہ ذوق نے بہت ہی اعلیٰ معیار کے قصیدے کہے ہیں، گو کہ وہ سودا سے آگے نہیں بڑھتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت عمدہ قصیدے کہے ہیں اور مشکل زمینوں میں انہوں نے بھی قصیدے کہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک مختصر جائزہ ہے قصیدے کی، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ تاریخی اور ادبی اہمیت کے اوپر کہ قصیدہ کس طرح سے اس نے اپنی تاریخی اہمیت منوائی ہے، اس کی اپنی ایک تاریخی اہمیت رہی ہے، اور بطور صرف اس نے ادب میں کس طرح کا جو اظہار کا جو پیرایا دیا، اظہار کا جو سانچہ وہ رہا ہے ایک زمانے میں، ایک عہد میں، اور اس سلسلے کی بہت ساری باتیں، اس سے جڑی ہوئی باتیں ہم دوسرے حصے میں بھی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو تاریخی والا جو حصہ تھا قصیدے کا اور اس کی جو اہمیت کا، آپ نے اس حصے کو بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوگا اور اس طرح سے اس کو مربوط انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ اس طرح جب آپ دیکھیں گے کہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی یہ کوئی ایسی منفی قدر نہیں ہے، اور اس کو منفی قدر سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو قصیدے کے تئیں ایک وہ رجحان پیدا ہوا کہ شاید اس کا زندگی سے اس طرح سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جو ایک رجحان پنپا اور اس میں کو تقویت ملی، یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے مبالغہ آرائی کو ایک منفی قدر کے طور پر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جب شاعری پڑھتے ہیں یا خاص کسی صنف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی جو پوری جو ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں، اس کے مختلف مراحل میں کس طرح سے وہ گزری ہے اور اس نے کیا خدمت انجام دی ہے، اس کو بغیر دیکھے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب اس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں تو قصیدہ ایک بہت اہم صنف ہماری نظر میں ٹھہرتی ہے کہ اس میں شعراء نے اپنا جو قدرت کلام تھا وہ دکھایا ہے، اور بیان پر اور اظہار پر جو قدرت تھی وہ دکھائی ہے انہوں نے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔